بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد اکثر کہا کرتے تھے کہ آدمی عورت سے محبت کرتا ہے جبکہ عورت اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ اس بات کی مکمل سمجھ مجھے اس رات آئی۔ یہ گزشتہ صدی کے آخری سال کے موسم بہار کی ایک رات تھی۔ میری شادی ہوئے تقریباً 2 سال ہو گئے تھے اور بڑا بیٹا قریبی 1 برس کا رہا ہوگا۔ اس رات کمرے میں 3 لوگ تھے، میں، میرا بیٹا اور اس کی والدہ۔ 3 میں سے 2 لوگوں کو بخار تھا، مجھے کوئی 104 درجہ اور میرے بیٹے کو 101 درجہ۔ اگرچہ میری حالت میرے بیٹے سے کئی زیادہ خراب تھی، تاہم میں نے یہ محسوس کیا کہ جیسے کمرے میں صرف 2 ہی لوگ ہیں، میرا بیٹا اور اس کی والدہ۔ بری طرح نظر انداز کیے جانے کے احساس نے میرے خیالات کو زیر و زبر تو بہت کیا، لیکن ادراک کے گھوڑے دوڑانے پر عقیدہ یہی کھلا کہ عورت نام ہے اس ہستی کا کہ جب اس کو ممتا دیت کر دی جاتی ہے تو اس کو پھر اپنی اولاد کے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا، حتیٰ کہ اپنا شوہر بھی، اور خاص طور پر جب اس کی اولاد کسی مشکل میں ہو۔ اس نتیجے کے ساتھ ہی ایک نتیجہ اور بھی نکالا میں نے، اور وہ یہ کہ اگر میرے بیٹے کے درد کا درمان اس کی والدہ کی آغوش ہے تو یقیناً میرا علاج بھی میری ماں کے آغوش ہوگا۔ اس خیال کا آنا تھا کہ میں بستر سے اٹھا اور ماں جی کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ رات کے 2 بجے تھے، پر جوں ہی میں نے ان کے کمرے کا دروازہ کھولا وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی جیسے میرا ہی انتظار کر رہی ہو۔ پھر کیا تھا، بالکل 1 سال کے بچے کی طرح گود میں لے لیا۔ پھر توجہ اور محبت کی اتنی ہیوی ڈوز سے میری آغوش تھراپی کی کہ میں صبح تک بھلا چنگا ہو گیا۔ پھر تو جیسے میں نے حصول ہی بنا لیا، جب کبھی کسی چھوٹے بڑے مسائل جب بیماری کا شکار ہوتا، کسی حکیم کے ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے سیدھا مرکزی ممتا شفا خانے برائے توجہ اور علاج میں پہنچ جاتا۔ وہاں پہنچ کر مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہ پڑتی، بس میری شکل دیکھ کر ہی مسائل کی سنگینی کا اندازہ لگایا جاتا، میڈیکل ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی جاتی۔ مجھے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ماں جی کے ہی بستر پہ لٹا دیا جاتا اور ان کے ہی کمبل اوڑھ دیا جاتا۔ کسی کو یخنی کا حکم دیا جاتا تو کسی کو دودھ لانے کا۔ خاندانی معالج کی ہنگامی طلبی ہوتی۔ الغرض توجہ اور محبت کی اس ہیوی ڈوز سے آغوش تھراپی ہوتی اور میں بیماری کی نوعیت کے حساب سے کبھی چند گھنٹوں اور کبھی چند پہروں میں روبہ صحت ہو کر ڈسچارج کر دیا جاتا۔ یہ سلسلہ تقریباً 3 ماہ قبل چلتا رہا۔ وہ وسط نومبر کی ایک خنک شام تھی جب میں فیکٹری سے گھر کے لیے روانہ ہونے لگا تو مجھے لگا کہ مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوں میں۔ تبھی میں نے ممتا آغوش تھراپی کروانے کا فیصلہ کیا اور گھر جانے کی بجائے ماں جی کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ لیکن وہاں پہنچنے پر اور ہی منظر دیکھنے کو ملا۔ ماں جی کی اپنی حالت کافی ناگوافقت تھی۔ پچھلے کئی روز سے چل رہے پھیپھڑوں کے عارضہ کے باعث بخار اور درد کا دور چل رہا تھا۔ میں خود کو بھول کر ان کی تیمارداری میں جت گیا، مختلف ادویات، خوراک کی معروف ٹوٹکے آزمائے، مٹھی چاپی کی۔ مختصر یہ کہ کوئی 2 گھنٹے کی او بھگت کے بعد ان کی طبیعت سنبھلی اور وہ سو گئی۔ میں اٹھ کر گھر چل آیا۔ ابھی گھر پہنچے آدھا گھنٹہ بمشکل ہی گزرا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ دیکھا تو چھوٹے بھائی کا نمبر تھا۔ 100 طرح کے وہم ایک پل میں آ کر گزر گئے۔ جھٹ سے فون اٹھایا اور جھوٹتے ہی بولا، بھائی سب خیریت ہے نا؟ بھائی بولا، سب خیریت ہے۔ وہ اصل میں ماں جی پوچھ رہی ہے کہ آپ کی طبیعت ناساز تھی، اب کیسی ہے؟ او میرا خدایا! اس روز میرے ذہن میں ماں کی تعریف مکمل ہو گئی تھی۔ ماں وہ ہستی ہے جو اولاد کو تکلیف میں دیکھ کر اپنا دکھ اپنا آپ بھی بھول جاتی ہے۔ آج ماں جی کو رحمان کی رحمت میں گئے 1 ماہ 8 روز ہو گئے ہیں۔ آج مجھے پھر بخار ہو گیا ہے۔ آغوش تھراپی کی اشد ضرورت ہے، پر میرا مرکزی ممتا شفاخانہ برائے توجہ اور علاج ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ مجھے آپ دوستوں سے رہنمائی درکار ہے۔ اب بھلا میں کیسے ٹھیک ہوں گا؟